السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں حمید اللہ وانی، ٹیچر UPS میر مالا چھپورا. 7th والے اپنا سویکس نکالا بیٹا، سب نے نکالا. سویکس نکالیے اپنا آن پیج نمبر 20 پر آپ نکالیے اپنا سویکس. نکالا تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، کل ہم نے پڑھا تھا ہیلتھ کے بارے میں. کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ہیلتھ، کہ ہیلتھی پرسن کس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہم نے کل جانا تھا. آج جو ہمیں پڑھنا ہے، آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے ہیلتھ کیئر ان انڈیا. ہیلتھ کیئر ان انڈیا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہیلتھ کیئر ان انڈیا، ہیلتھ کیئر ان انڈیا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے 2 ٹیبل دیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کمپیئر کیجئے. پہلے آپ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ انڈیا کے پاس لارجسٹ نمبر آف میڈیکل کالجز ہے. لارجسٹ نمبر آف میڈیکل کالجز ہے. میڈیکل کالج کیا ہوتے ہیں؟ میڈیکل کالج کس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جہاں پر ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہوتی ہے. جو ڈاکٹر سلیکٹ ہوتے ہیں، MBBS کوالیفائی کرتے ہیں، پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر، اس کو کہتے ہیں میڈیکل کالجز. ڈاکٹروں کو جہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کی ٹریننگ جہاں پر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے کہاں پر؟ میڈیکل کالج آف انڈیا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ تر تعداد جو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر انڈیا میں ہوتی ہے، جو ڈاکٹر زیادہ تر کوالیفائی کرتے ہیں. یعنی تقریباً اگر ہم دیکھیں گے تو 15,000 کے آس پاس کے ڈاکٹر جو ہے ہر سال میں اپنا ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں. یعنی ہر سال یہاں پر انڈیا میں 15,000 نئے ڈاکٹر سلیکٹ ہوتے ہیں، نئے ڈاکٹر آتے ہیں 15,000 ہر سال. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں گے، مگر ان میں سے زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اربن ایریاز میں پسند کرتے ہیں. اربن ایریاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اربن ایریاز مینس شہری علاقے. یعنی پھر وہ بعد میں گاؤں، اگر وہ کوئی گاؤں کا ڈاکٹر بھی ہوگا وہ پھر گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے. وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی زندگی، شہر علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے. وہیں آباد ہو جاتے ہیں، وہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جبکہ اگر ہم دیکھیں گے ڈاکٹر اگر وہ گاؤں کا بھی ہوگا، بعد میں وہ کہاں جا کر ٹھہرتا ہے؟ بعد میں وہ اربن ایریاز یعنی شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے، زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹروں کی تعداد زیادہ تر پھر بعد میں شہری علاقوں میں ہوتی ہے. اور اگر گاؤں کے لوگوں کو کوئی بیماری پڑ جائے گی، اگر وہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کو بہت دور کا سفر، بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے، اپنا علاج کرانے کے لیے. کیونکہ گاؤں میں پھر رورل ایریاز میں ہو گیا. کیا رورل ایریاز کا مطلب کیا ہے؟ دیہی علاقے. دیہی علاقوں میں اب ڈاکٹروں کی تعداد کم ہوتی ہے، لہٰذا اب رورل ایریا جو ہے، گاؤں کے لوگ جو ہے، ان کو اپنا علاج کرانے کے لیے دور لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کے وہ ڈاکٹر کے پاس جا پہنچیں گے اپنا علاج کرانے کے. مثال کے طور پر اگر چھپورا کا کوئی آدمی ہوگا، اس کو تو پہلے میدان پورہ میں اتنی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. وہاں پر میدان پورہ میں ایک NTPIC ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی سویدھا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ اس کا مکمل علاج ہو جائے گا. وہاں پر نہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے، وہاں پر نہ ٹیسٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، وہاں پر نہ ایکس رے کی فیسلٹی اویلیبل ہے. لہذا وہاں پر اگر کوئی گمبھیر روپ سے کوئی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کو پھر شفٹ کرنا پڑتا ہے کہاں؟ کپوارہ. اور کپوارہ تک جانے کے لیے اس کو پہلے 17-18 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا. پھر تب جا کے وہاں پر اگر ہوگا ممکن تو وہاں پر علاج ہو جائے گا، نہیں تو پھر وہاں سے بھی اس کو پھر ریفر کیا جاتا ہے سری نگر کے لیے. اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنی بہتری آئی ہے، یعنی یہاں پر کتنی بہتری آئی ہے ہاسپٹل کی جانب سے انڈیا میں.
انڈیا میں اگر ہم دیکھیں گے ہاسپٹل کیئر کی فیسلٹی جو ہے اس کی کتنی ترقی ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1950 میں یہاں پر انڈیا میں ٹوٹل 2717 ہاسپٹل موجود تھے. کتنے موجود تھے؟ 1950 میں 2717 ہاسپٹل موجود تھے. لیکن بعد میں یہ ترقی کرتی ہوئی ہے 1991 میں اور ہاسپٹل بنائے گئے، اور یہاں پر ہاسپٹلوں کی تعداد 11,174 ہو گئی ہے. 11,174 ہو گئی ہے. اور پھر 2000 عیسوی میں یعنی سن 2000 میں اور ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، اور نئے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں. بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے علاقوں میں نئے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، اور اب یہ ہاسپٹل کی تعداد 18,218 تک پہنچ گئی ہے. یعنی 1950 میں اگر ہم دیکھیں گے ٹوٹل 2,717 تھے، لیکن اگر ہم 2000 کی بات کریں گے، سن 2000 کی بات کریں گے، 2000 سے لے کر 2,717 سے لے کر 18,218 ہاسپٹل بنائے گئے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ امپرومنٹ ہو گئی ہے. ہاسپٹل تو بنے ہیں، ہاسپٹل تو بہت سارے بن گئے ہیں، بہت سارے نئے ہاسپٹل بھی بنائے گئے ہیں. مگر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ہاسپٹل تو انڈین گورنمنٹ نے بہت سارے بنائے ہیں، انڈین گورنمنٹ نے بہت سارے روپے خرچے کیے ہیں ہاسپٹل بنانے میں. لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں گے تو یہاں پر تقریباً 5 لاکھ لوگ پھر بھی ہر سال یہاں پر ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ٹیوبرکلوسس مینس یعنی ٹی بی کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹی بی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیوبرکلوسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تپ کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک قسم کا انفیکشن ہوتا ہے، جو جس کے کارن پھر لنگس انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی پھیپھڑے انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس کے کارن پھر اگر پراپر علاج نہیں ہو پائے گا تو پھر لوگوں کو مرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں کہ انڈیا میں اگر دیکھا جائے گا 5 لاکھ لوگ یہاں پر ہر سال مر جاتے ہیں ٹی بی کی وجہ سے، اور آج تک اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. یعنی آج بھی وہی حالت ہے. اگر ہم آج کی بات دیکھیں گے 1950 سے لے کر آج تک اس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے. 1950 میں بھی تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں ٹی بی کے کارن، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے آج بھی ویسا ہی حالت ہے. آج بھی تقریباً 5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں ٹی بی کے کارن، اور 20 لاکھ دوسری جانب دیکھیں گے 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ جو ہے ملیریا کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی کمی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ ملیریا کے شکار جو ہے، ملیریا کے مریض جو ہے، وہ 1950 میں بھی تقریباً 20 لاکھ ہر سال ہوتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں گے تو آج بھی تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے ہر سال ملیریا بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. اس میں آج تک بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں گے، یہاں پر انڈیا گیٹس اے لارجسٹ نمبر آف میڈیکل ٹورسٹس فرام مینی کنٹریز. یعنی انڈیا کو اگر ہم دیکھیں گے، یہاں پر بہت سارے میڈیکل ٹورسٹس آتے ہیں. میڈیکل ٹورسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں پر یہ لیں گے کہ اگر ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے بات سپوز یہاں لندن کی بات کریں گے، ہم یہاں افغانستان کی بات کریں گے، ہم یہاں امریکہ کی بات کریں گے، ہم یہاں چائنا کی بات کریں گے، ہم یعنی جو دوسرے ممالک جو ہے انڈیا کے باہر، جو دوسرے ممالک ہے، بیرونی ممالک کے لوگ جو ہے وہ اپنا علاج کرانے کے لیے انڈیا چلے آتے ہیں، انڈیا کے ہاسپٹلوں میں اپنے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. میڈیکل ٹورسٹ میں نے ہو گیا کوئی افغان کا رہنے والا ہے، وہ زیادہ بیمار ہوا ہے اور وہاں پر اس کا علاج صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ اپنا علاج کرانے کے لیے یہاں انڈیا چلے آتا ہے. میڈیکل ٹورسٹ مطلب ہوتا ہے کوئی دوسری بیرون ممالک کا جو کوئی بیمار آدمی ہوگا، وہ اپنا علاج، میڈیکل ٹورسٹ مینس بیرون ممالک کا بیمار آدمی، وہ اپنا علاج کرانے کے لیے کہاں پر آتا ہے؟ وہ انڈیا آتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے. باقی ورلڈ کی بات اگر ہم کہیں گے، اگر ہم پوری ورلڈ میں دیکھیں گے تو پوری ورلڈ میں یہ جو ہے انڈیا کے ہاسپٹل جو ہے مانے جاتے ہیں، یہاں پر علاج سب سے بڑھیا علاج ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے، اس کے ساتھ اگر ہم یہ والا چیپٹر جو ہے، یہ والا
پورشن جو ہے اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک بھی انڈین گورنمنٹ اپنے لوگوں کو صاف پانی مہیا نہیں کر پایا. یعنی آج بھی یہاں پر لوگوں کو صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. اور تقریباً اگر ہم دیکھیں گے 21% کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے 21% بیماریاں جو ہے پانی کی کارن ناصاف پانی کے کارن پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی اگر انسان کو صاف پانی پینے کو نہ مل جائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور تقریباً 21% بیماریاں جو ہے ناصاف پانی کے کارن پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب انڈیا اپنے لوگوں کو صاف پانی مہیا نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو بیمار ہو جائیں گے. جیسے کہ ناصاف پانی پینے سے مثال کے طور پر کیا بیماریاں پھوٹ پڑتی ہے؟ ڈائیریا. اکثر لوگ ڈائیریا ہو جاتے ہیں، وارم زیادہ ہوتے ہیں، ہیپیٹائٹس یعنی جینڈس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. ان بیماریوں کے شکار زیادہ لوگ ہو جائیں گے اگر ان کو صاف پانی پینے کو میسر نہ ہو. اگر یہاں کے لوگوں کو صاف پانی پینے کو میسر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگ ان بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے. تو یہاں پر دوسری جانب ہم دیکھیں گے، یہاں پر کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے انڈیا میں سب سے زیادہ میڈیسن جو ہے سپلائی ہوتی ہے. یہاں پر میڈیسن بنانے والی کمپنیاں سب سے زیادہ ہے. اور یہاں انڈیا جو ہے وہ باقی دوسرے ممالک کو بھی یہاں سے میڈیسن سپلائی کرنے والا شہر ہے، میڈیسن سپلائی کرنے والا ملک ہے. یعنی باقی دوسرے ملکوں میں بھی انڈیا سے ہی میڈیسن سپلائی پہنچ جاتی ہے، یہاں سے ہی سپلائی ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں پر دیکھیں گے دوسری جانب یعنی یہاں پر میڈیسن کی بات ہوئی ہے کہ یہاں انڈیا میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو دوائیاں بناتی ہے اور اتنی دوائی یہاں انڈیا میں بنتی ہے کہ باقی دوسری ملکوں کو بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا ان کو بھی سپلائی کرتا ہے. لیکن یہاں پر دوسری جانب ہم دیکھیں گے، یہاں کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے انڈیا کی جتنی آبادی ہے اس پوری آبادی میں نصف آبادی جتنی بچوں کی ہے نصف آبادی والی نصف بچے جو ہے آج بھی ان کو پراپر غذا نہیں مل رہا ہے. یعنی کھانے کو ابھی بھی ان کو صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں مل رہا ہے، جس کے کارن ان کو کیا ہوتا ہے وہ انڈر نورشڈ ہوتے ہیں. انڈر نورشمنٹ ہوتی ہے. انڈر نورشڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ پھر ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ جب وہ بھوکے رہتے ہیں ان کو صحیح غذا نہیں مل رہا ہے. بہت سارے بچوں کو آج تک بھی انڈین گورنمنٹ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، یعنی پراپر کھانا ان کو نہیں مل رہا ہے. ان کو وہ کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہاف آبادی جو ہے بہت سارے لوگ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے انڈیا کی بات اگر ہم کریں گے یہاں پر بہت سارے لوگ آج بھی بھوک کے کارن مر رہے ہیں. تقریباً اگر ہم دیکھیں گے لاسٹ ایئر کے سروے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ لوگ یہاں پر ایسے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں مل رہا ہے. اور لاسٹ ایئر کے سروے کے مطابق 5 لاکھ لوگ انڈیا میں بھوک کے کارن ہر سال مر جاتے ہیں. ہر سال 5 لاکھ لوگ بھوک کے کارن مر جاتے ہیں. تو اب نیچے جو یہاں پر لکھا ہے نیچے یہ لکھتے ہیں کہ اگر بیماریوں کو باز رکھنا ہے، بیماریوں سے اگر انسان کو بچانا ہے، اگر بیماریوں سے انسان کو بچانا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ انڈیا کو یہاں پر اپروپریٹ یعنی مناسب ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہونی چاہیے. یعنی یہاں پر ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے، لیبارٹریز ہر کسی ہاسپٹل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہاں پر ٹیسٹ کی فیسلٹی ہر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے، ایمبولینس کے ہسپتال ہر گاؤں میں ہونی چاہیے، بلڈ بینک کی فیسلٹی ہر گاؤں میں ہونی چاہیے. اسی طرح مختلف وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر یہاں انڈین گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتا ہے، اگر ہر کسی ہاسپٹل میں ایک لیبارٹری کا انتظام ہو جائے گا، اگر ہر کسی ہاسپٹل میں یہ ڈائگنوسس جو ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو باقی دیگر اکوپمنٹس ہوتے ہیں جیسے ایکس رے کرنا پڑتا ہے، تو اگر یہ ساری فیسلٹیز ہر کسی ہاسپٹل میں
موجود ہو جائے گی، اگر یہ ہر کسی ہاسپٹل میں پرووائڈ ہوگی تو لوگوں کو بیماری سے جلدی نجات مل سکتی ہے. یعنی یہاں پر اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے، اچھی لیبارٹریز ہونی چاہیے، اچھے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اچھے بلڈ بینک ہونے چاہیے. ہر کسی ہاسپٹل کے ساتھ ایک بلڈ بینک بھی ہونا چاہیے، تب جا کے یہاں پر لوگوں کو صحیح علاج ہو پائے گا. تو کل ملا کر اگر ہم دیکھیں گے یہ ہیلتھ کیئر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہیلتھ کیئر کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انڈیا جو ہے، انڈیا نے تو ہاسپٹل تو بہت ساری بنائی ہیں، لیکن ابھی بھی گاؤں کے لوگ اس ساری چیزوں سے ابھی بھی بہت دور ہے. ان کو ابھی بھی ٹھیک ڈھنگ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں جو شہر کے علاقوں میں، شہری علاقوں میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر، وہ یہاں پر گاؤں کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے. تو آگے ایک سٹوری لکھی گئی ہے. یہ سٹوری ہے حاکم شیخ، ایک پشچم بنگال کا ایک کھیت منظور سمیتی کا ایک ممبر تھا. وہ ایک دن، اس میں لکھا گیا ہے، وہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حاکم شیخ. حاکم شیخ اس کا نام ہے. وہ ایک دن 1992 کی بات ہے، 1992 میں اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے، وہ چلتی ہوئی ریل سے اچانک نیچے گر گیا، اور نیچے گرنے کے کارن اس کے ہیڈ میں ایک انجری ہوئی ہے. اور انجری ہونے کی وجہ سے وہ سیریس کنڈیشن اس کی ہو گئی ہے، یعنی وہ سیریس ہو گیا. قدرتی ظاہر سی بات ہے، جب چلتی ہوئی ٹرین سے وہ نیچے گر گیا تو ظاہر سی بات ہے، تو وہ اس کی ہیڈ انجری جب ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سیریس کنڈیشن اس کی ہو جائے گی. اور اس کو جلدی سے ایک نزدیکی ہاسپٹل کے لیے علاج کے لیے لے جایا گیا. نزدیکی ہاسپٹل جو ہے وہ کلکتہ میں تھا. کلکتہ میں اس کو کلکتہ کے ہاسپٹل میں اس کو علاج کے لیے لے کے چلے گئے، لیکن وہاں پر انہوں نے ریفیوز کیا. یعنی وہاں انہوں نے ایڈمٹ کرنے سے انہوں نے اس کو انکار کیا، بولا ہم اس کو ایڈمٹ یہاں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کوئی بیڈ اویلیبل نہیں تھا. وہاں پر کوئی بیڈ خالی نہیں تھا. اور انہوں نے کیا کیا کام، بعد میں اس کے رشتہ داروں نے اس کو اٹھا کر دوسرے ہسپتال میں لے جانے کی کوشش کی ہے، اور 14 گھنٹے ان کے ضائع ہو گئے ہیں. 14 گھنٹوں کے دوران، 14 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اس کو اسی کریٹیکل حالت میں، اسی گمبھیر حالت میں، سیریس حالت میں، انہوں نے اس کو 14 گھنٹوں کے اندر تقریباً 8 ہسپتالوں کے چکر کاٹے. گورنمنٹ کے 8 گورنمنٹ ہسپتالوں کے چکر کاٹے ہیں. 14 گھنٹوں کے اندر انہوں نے 8 گورنمنٹ ہاسپٹلوں کے چکر کاٹے ہیں، لیکن کسی نے بھی کسی نے بھی نہیں اس کو ایڈمٹ کیا. کسی ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی ہاسپٹل والے نے کہا یہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، کسی نے کہا یہاں پر بیڈ اویلیبل نہیں ہے، کسی نے کہا یہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. غرض کہنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہسپتال، اگرچہ انہوں نے 8 ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے، 8 ہسپتالوں کے چکر کاٹنے کے باوجود بھی اس کو ایک ہسپتال میں بھی ایڈمٹ نہیں کیا گیا. بعد میں اس کو انہوں نے کیا کیا، فائنلی اس کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا، جہاں پر اس کا صحیح سے علاج ہو پایا، جہاں پر اس کا علاج معالجہ شروع ہوا ہے. اور علاج معالجہ ہونے کے بعد، علاج کرنے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد اس کو وہ ایک بل دی گئی ہے جو اس کے علاج کے لیے خرچہ ہوا ہے. اس علاج کے بل اس کو سامنے رکھا گیا جو کہ بہت زیادہ تھی. ظاہر سی بات ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلوں کی بات اگر ہم کریں گے، وہاں تو بات کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. وہاں اگر ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا تو کچھ دیر بنا علاج کیے بغیر بھی ہمیں وہاں پر اس کا ایڈمیشن فیس دینا پڑے گا، بیڈ فیس دینا پڑے گا. تو وہاں تو بات پر پیسے دینے پڑتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب گمبھیر حالت میں، جب وہ سیریس حالت میں وہاں ایڈمٹ ہوا ہے، اس کی سیریس حالت تھی، تو علاج کرنے کے پیسے تو وہاں تو بل بہت ساری چڑھی ہی جائے گی. تو یہ بہت اپسٹ ہو گیا، یعنی ناراض ہو گیا، مایوس ہو گیا. اور کیوں مایوس ہو گیا؟ وہ گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ گورنمنٹ ہسپتالوں کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہو گیا ہے، وہ بہت مایوس ہو گیا گورنمنٹ ہسپتالوں کی
برتاؤ سے کہ انہوں نے مجھے ریفیوز کیا ہے, انہوں نے اس کو انکار کیا ہے ایڈمٹ کرنے سے, اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں گورنمنٹ کے خلاف کورٹ میں ایک عرضی دائر کروں گا, یعنی کیس لڑوں گا ہاسپٹلوں کے خلاف کہ انہوں نے مجھے کیوں ریفیوز کیا ہے. اگر گورنمنٹ نے ہاسپٹل بنائے ہیں, ان میں یہ فیسلٹی اویلیبل کیوں نہیں ہے کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل کا منہ دیکھنا پڑا, مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کرانا پڑا. یہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ان نے کیوں نہیں یہ ہاسپٹل کس لیے پھر رکھے؟ اگر یہاں پر عام لوگوں کا علاج نہیں ہو پائے گا تو اگر گورنمنٹ ہسپتال کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کہاں پر جانا پڑے گا؟ پرائیویٹ ہسپتالوں میں. تو پھر کیا فائدہ ہے ان گورنمنٹ ہسپتالوں کا؟ تو اسی وجہ سے یہی چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس نے گورنمنٹ کے خلاف کورٹ میں ایک کیس دائر کیا ہے. اور کیس جب اس نے دائر کیا ہے وہاں پر پھر بعد میں کیا ہوا ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہرجانہ دیا جائے گا. ہرجانہ مطلب اس کو پینلٹی, گورنمنٹ کو پینلٹی دے دو. جو اس کا علاج میں خرچہ ہوا ہے وہ سارا خرچہ اس کو گورنمنٹ ایز پینلٹی کے طور پر حاکم شیخ کو دیا جائے گا, تاکہ وہ اپنا وہ بل جو ہے وہ اتار سکے گا. یعنی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے بالکل ہماری غلطی ہے, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. تو بیٹا یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیلتھ کیئر کی بات ہم نے کی ہے. انڈیا میں یہاں پر یہ دکھاوے کے ہاسپٹل ہے, لیکن علاج کرنے کے لیے ہمیں پھر بھی پرائیویٹ ہسپتالوں کا دورہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے جو عام ہسپتال ہمارے گورنمنٹ ہسپتالوں میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تو شکریہ, السلام علیکم.